بلا تاخیر ملتمس ہوں استاذ العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبداللہ نورانی الرفاعی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ آپ اپنے علمی فکری اور خطابی انداز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ تمام احباب بھرپور نعروں کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد اظلکم شہر مبارک شہر عظیم فیہ لیلۃ القدر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ محترم سامعین و حاضرین، آپ احباب سے التماس ہے کہ بارگاہ سرور کون و مقام ہے ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ محترم سامعین و حاضرین، آج کی یہ محفل استقبال رمضان غوثیہ میلاد کمیٹی کی طرف سے، بزم غوثیہ کی طرف سے منعقد کی گئی ہے۔ ان کی طرف سے اس کا اہتمام و انصرام کیا گیا ہے۔ بزم غوثیہ کے احباب میں سر فہرست عزیزم حضرت مولانا قاری عبد المنان قادری محمودی حفظہ اللہ تعالی ہیں، اور عزیزم مولانا عزیزم حافظ محمد ارسلان ہیں، اور برادرم عبد الخالق دانی کے صاحبزادے اور دیگر حضرات اس میں بنیادی اور اساسی کردار ادا کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال ان سب کو دین و دنیا کی بھلائیوں سے سرفراز فرمائے۔ اللہ جل شانہ و عز مجدہ نے جنہیں
یہاں اس پروگرام میں تشریف لائے ہمارے حضرت مولانا حسن رضا صاحب ہیں اور جامع مسجد فاروق اعظم ٹرسٹ کمیٹی کے چیئرمین اور گودرا برادری کے معروف رہنما حاجی شیخ محمد فیروز کولیا صاحب بھی جلوہ فرمائے، دیگر معززین بھی تشریف فرمائیں۔ رب ذوالجلال سب کو اپنی رحمت واسعہ سے اور اپنے فضل جلیل سے بے حساب اجر و ثواب سے سرفراز فرمائے۔ مجلس کے عنوان کی مناسبت سے آپ کے گوش گزار چند باتیں کروں گا، اور اسی سبب سے میں نے سورۃ البقرہ کی معروف آیت مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال جل وعلا فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، چاہے وہ عاقل ہے، عاقل بالغ ہے یا نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے، ان سب پر روزے کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا فرض ہے، اور یہ اسلام کے اساسی بنیادی عقائد میں سے۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے، اور پھر یہ روزوں کی فرضیت کوئی ایسا فرض نہیں ہے جو اس امت کے لیے کوئی نیا فرض ہو، انوکھا فرض ہو، منفرد فرض ہو، کہ جس میں صرف اس امت کے لیے عمل ہو، دیگر امتوں کو اس فریضے سے آزمایا نہ گیا، دیگر امتوں کو اس فریضے پر عمل پیرا ہونے کا حکم نہ دیا گیا۔ نہیں، روزہ انہی فرائض میں سے ہے جو فرائض تمام ادیان میں، تمام شریعتوں میں رہے، اگرچہ انداز میں فرق تھا، اگرچہ اوقات میں کچھ فرق تھا، لیکن روزے کا تصور تمام ادیان میں رہا، تمام شریعتوں میں رہا، جتنی شریعتیں۔ آج ایک بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں، اور اسلام تو 1400 سال پہلے آیا، لہذا اب اس کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ نادانی ہے، اس لیے کہ اسلام ہی سب سے عظیم مذہب ہے، اور اسلام ہی جدید مذہب ہے۔ باقی جتنے مذاہب ہیں وہ سارے مذاہب پرانے ہیں، تقریباً 650 سال سے زائد عرصہ اسلام سے پہلے مذہب عیسائیت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے تشریف لائے، تو عیسائیت کا مذہب اسلام سے پہلے کا مذہب تھا، وہ قدیم مذہب ہے۔ جب لوگ اس پر چل رہے ہیں کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور یہودیت اس سے بھی پہلے کا مذہب ہے، عیسائیت سے بھی پہلے کا، جب لوگ اس پر چل رہے ہیں کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور مجوسیت اس سے بھی پہلے کا مذہب ہے، لوگ اس پر چل رہے ہیں کسی کو اعتراض نہیں ہے، تو جب لوگوں کو مجوسیت پر چلنے پہ اعتراض نہیں ہے، جب جہاں والوں کو یہودیت پر چلنے پہ اعتراض نہیں ہے، جب جہاں والوں کو عیسائیت پر چلنے پر اعتراض نہیں ہے، تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے، پھر عدل کا تقاضا یہ ہے، پھر دانش مندی کا، عقل مندی کا، فہم و فراست کا تقاضا یہ ہے کہ پھر کسی کو اسلام پر چلنے پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بلا وجہ لوگوں کو اسلام پر چلنے کی وجہ سے اعتراض ہوتا ہے، اور لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے کہ یہ اسلام پر کیوں چل رہے ہیں۔ ہم اسلام پر اس لیے چل رہے ہیں کہ ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے ہمیں اسلام پر چلنے کا حکم دیا، اور یہ روزہ رکھنا بھی اسی کا حکم ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، جیسا کہ پہلی
امتوں پر روزے فرض تھے. یہودیت میں بھی روزہ تھا, عیسائیت میں بھی روزہ تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر پہلے 30 روزے رکھے اور پھر جو ہے 10 مزید حکم ہوا تو 10 مزید روزے رکھے تو 40 روزے رکھے. وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ فاتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ. تو پہلے 30 رکھے پھر 10 اور رکھے. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ میں ایام بیت کے روزے تھے, 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کے روزے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزے ہیں. آج جو موجودہ کرسچن ہیں, موجودہ عیسائی ہیں, وہ بھی اپنے تصور کے مطابق روزہ رکھتے ہیں. تو ہم الحمدللہ اہل اسلام بھی روزے کو فرض سمجھتے ہیں اور اہل اسلام روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے قرب سے سرفراز کرنا چاہتا ہے. یہ روزہ, یہ رمضان, یہ عظیم عطیہ, عظیم ہدیہ, عظیم تحفہ, بے مثال تحفہ ہے, لاجواب تحفہ ہے. رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت کروں, کسی طرح سے ان کی بخشش ہو جائے, مغفرت ہو جائے, وہ میرے قریب ہو جائیں, وہ ملکوتی صفات سے متصف ہو جائیں, وہ روحانی صفات سے متصف ہو جائیں, ان کی روحانیت مضبوط ہو جائے. ہم غذا کھاتے ہیں نا تو ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے. جو مادی غذا یہ ہمارے جسم کو مضبوط کرتی ہے, اور جو عبادات ہیں, ریاضات ہیں, روزہ ہے, نماز ہے, ذکر و اذکار ہے, یہ ہماری روح کو مضبوط کرتے ہیں. تو رب چاہتا ہے کہ بندگان خدا اپنی روح کو بھی مضبوط کر لیں, روح کو بھی قوی کر لیں. اور جب مسلسل یہ 30 دنوں کے روزے رکھے جائیں گے, ایام معدودات, گنتی کے چند دن, 30 دن یا 29 دن, ان میں روزے فرض بس. اور اگر یہ روزے رکھے جائیں تو روزے رکھنے کے ذریعے انسان کے اندر مختلف بسیار خوری کی وجہ سے, یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے, کھانے میں کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے جسم کو مختلف امراض لاحق ہوتے ہیں. جب وہ مسلسل کھاتا پیتا رہتا ہے تو جب وقفہ آتا ہے تو اب اسے وہ جو امراض اسے لاحق ہوتے ہیں, وہ جو علل, وہ جو بیماریاں اس کے جسم میں در آتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتا جاتا ہے اور روحانی طور پر تو ویسے ہی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن روزے رکھنے کی وجہ سے وہ روحانی طور پر بھی مضبوط ہو جاتا ہے, اور جو امراض, جو بیماریاں اسے لاحق ہوتی ہیں, وہ امراض اور وہ بیماریاں بھی روزے کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں. چند سال پہلے ایک چائنا کے ایک شخص کو نوبل انعام ملا اسی وجہ سے کہ اس نے روزے کے ثمرات بیان کی. اس نے کہا کہ لوگوں کو بھوکا رہنا چاہیے, کم از کم سال میں جو ہے وہ 30 دن تک تو بھوکا رہنا چاہیے, 1 مہینے تک کم از کم لوگوں کو بھوکا رہنا چاہیے. یہ ان کی جسمانی صحت کے لیے بہت مفید ہے, اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر طویل ہو, اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے, وہ لمبی عمر پائے. اس لیے کہ وہ جو جسم کے اندر مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں, جو جسم کو گلا دیتے ہیں, جو جسم کو کمزور کر دیتے ہیں, روزہ رکھنے سے وہ امراض دور ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ رب ذوالجلال جل وعلا نے ایک نظام رکھا. تو فرمایا جیسا کہ پہلوں پر روزے فرض کیے گئے, مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. جو متقی ہوگا, جو پرہیزگار ہوگا, اسے بخشش و مغفرت کا پروانہ ملے گا. رب تو چاہتا ہی یہ ہے کہ بخشش فرما دے, رب تو چاہتا ہی یہ ہے کہ مغفرت فرما دے. تو فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا
جو بھی رمضان کا روزہ رکھے گا مومن ہونا ضروری ہے. روزے کے فرض ہونے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. عقیدہ رکھے گا اس کے فرض ہونے کا, اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل رکھے گا, رسول اللہ پر ایمان کامل رکھے گا, اور پھر احتساباً ثواب کی بھی نیت ہوگی. یہ نہیں کہ لوگ کہیں گے بڑے روزے دار ہیں, دکھاوے سناوے کی, نہیں, پھر تو اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا. اجر و ثواب تو اسے ملے گا جو دکھاوے سے سناوے سے اپنے دامن کو بچائے رہے. ورنہ انسان کا عمل صالح دکھاوے کے باعث, سناوے کے باعث ضائع ہو جائے. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اور جو شخص اپنے رب کی ذات سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اور صالح عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور فرمایا الرِّیَاءُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ. دکھاوا, ریاکاری, یہ چھوٹا شرک, یہ بھی شرک ہے. یعنی شرک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائیں, کسی کو مستحق عبادت سمجھیں, کسی کو مستقل بالذات سمجھیں. اللہ کے سوا نہ کوئی مستحق عبادت ہے, نہ کوئی مستقل بالذات ہے. اب جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے کے, ہم وہ کام لوگوں کی رضا کے لیے کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ دکھاوا ہے. العمل لاجل الناس ریا وترک العمل لاجل الناس ریا. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض نور اللہ مرقدہ نے فرمایا لوگوں کی خاطر عمل کرنا یہ بھی دکھاوا, اور لوگوں کی وجہ سے جو نیک عمل کرتا تھا لوگوں کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تو یہ بھی دکھاوا. کوئی نیک عمل کرتا تھا لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیا, کرنا بھی لوگوں کے لیے کہ لوگ کہیں ایسا, یہ بھی دکھاوا. اور کرتا رہا تھا اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے, لیکن لوگوں کے باعث چھوڑ دیا تو یہ بھی دکھاوا. تو اس لیے دکھاوے سے بچنا ہے, سناوے سے بچنا ہے. تو رب ذوالجلال جل وعلا نے فرمایا کہ تقوی ہر نیک کام سے مقصود, نماز سے مقصود, روزے سے مقصود, تلاوت قرآن سے مقصود, تمام اعمال صالحہ سے مقصود جو ہے وہ تقوی. اور تقوی ایک ایسا جامع لفظ ہے جو تمام حسنات و طاعات کو شامل ہے. جس نے تقوی اختیار کیا ہر نیکی کر لی, اور جس نے تقوی اختیار کیا ہر برائی سے وہ بچ گیا. اس لیے تقوی کی تعریف یہ ہے وجدک اللہ حیث امرک. جہاں کے ہونے کا تجھے رب نے حکم دیا وہاں تجھے تیرا رب پائے. جہاں رب نے کہا ہے کہ کرنا ہے تو وہاں تو موجود ہو. وفقدک اللہ حیث نہاک. جہاں سے تیرے رب نے تجھے منع کیا وہاں تو نظر نہ آئے, وہاں تجھے تیرا رب نہ پائے جہاں کا تیرے رب نے تجھے منع کیا. یہ تقوی. یا فرمایا اکتساب المامورات و ترک المنہیات. جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لانا, اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان چیزوں سے باز رہنا. یہ تقوی, یہ تقوی. اور اعمال صالحہ سے مقصود جو ہے وہ تقوی. روزے سے مقصود بھی تقوی. اور جب کوئی متقی پرہیزگار ہو جائے, رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو البتہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں. ایمان تو لاؤ, ایمان کے بعد تقوی تو اختیار کرو, تمہارا رب تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرما.
وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کر دے گا۔ مقصود کیا ہے؟ بندہ مومن چاہتا کیا ہے؟ بندہ مومن کی زندگی کا مطلوب کیا ہے؟ بندہ یہ چاہتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھے اپنی جنت سے سرفراز کر دے جو اس کی رضا کا محل اور مرکز ہے، میرا رب مجھے دوزخ سے نجات دے دے جو اس کی ناراضگی کا محل اور مرکز ہے، اس سے مجھے بچا لے، تو وہ اسے مل سکتا ہے۔ کیسے مل سکتا ہے؟ تقوی اختیار کرنے سے۔ تقوی کیسے اختیار ہوگا؟ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ روزہ رکھنے سے، اور روزہ رکھنے ہی سے رب کی جانب سے بخشش و مغفرت کا پروانہ ملے گا۔ ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے بھی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالی اس روزہ رکھنے والے کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دے، سارے گناہ معاف۔ اچھا رمضان میں کرنا کیا ہے؟ ایک تو روزہ رکھنا ہے، تو روزہ بھی بخشش و مغفرت کا ذریعہ، اور کیا کرنا ہے؟ تراویح پڑھنی، قیام کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان میں قیام کیا، جس نے رمضان میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھی، نماز تہجد ادا کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے بھی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ کرم ہی کرم، نوازش ہی نوازش ہے، عنایت ہی عنایت ہے، عطا ہی عطا۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں تو قرآن بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت، اور یہ تو ماہ شہر سیام بھی ہے، شہر غفران بھی ہے، اور شہر قرآن بھی ہے۔ قرآن کا مہینہ ہے، ماہ غفران بھی ہے، ماہ قرآن بھی۔ تو قرآن کی تلاوت کرنی، اب وہ کھڑے ہو گئے تلاویح میں قرآن پڑھ رہے، تہجد میں قرآن پڑھ رہے، ویسے قرآن پڑھ رہے، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت۔ تو جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا، رب ذوالجلال جل وعلا اسے اپنے فضل و احسان سے جنت میں جگہ عنایت فرماتا ہے۔ فرمایا من سرہ ان یدخلہ الجنت فلیقرأ المصحف او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جسے یہ بھلا لگتا ہو کہ اللہ تعالی اسے جنت سے سرفراز کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ مصحف کی قرات کرے، مصحف پڑھے، تلاوت قرآن کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من القرآن فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو اسے 10 نیکی ملی۔ اور یہ فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، الف لام میم، یہ کہنے پر 30 نیکیاں ملتی، 30 نیکی۔ تلاوت قرآن یہ اس سے تقوی کا اصول ہے۔ تو تقوی، پرہیزگاری، رب کی قربت اور روح کی جلا، روح کی قوت، روحانی قوت میں اضافہ، جسمانی قوت میں کمزوری، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ روزوں کا مہینہ، شہر الاکل والشرب نہیں ہے، شہر الصوم، روزے کا مہینہ۔ روزے کا مطلب یہ ہے صوم کا کہ حبس النفس عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس، کہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور ازدواجی امور سے باز رکھنا فجر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، بس یہ روزہ۔ اب جب روزہ رکھیں اس وقت بھی، اور جب روزہ افطار کریں اس وقت بھی،
اب یہ مناسب غذا لیں، یہ نہیں کہ ہم جو ہے رمضان المبارک کو شہر الاکل والشرب سمجھتے ہیں، کھانے کا اور پینے کا مہینہ۔ اگر عام مہینے کا بجٹ جو ہے وہ 50,000 روپے کا ہے تو رمضان المبارک کا بجٹ جو ہے وہ 1 لاکھ کا ہوگا کہ بھائی سموسے بھی ہونے، پکوڑے بھی ہونے، دہی بڑے بھی ہونے، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ چنا چاٹ بھی ہونی ہے، اور جو ہے وہ باقی لوازمات بھی ہونے، ساری چیزیں۔ تو یہ ہماری کوتاہی ہے۔ شریعت نے ایسا نہیں کہا کہ آپ یہ سب کریں، اور سحری میں یہ بھی ہوگی، پھینی بھی ہوگی، تو کھجلا بھی ہوگا، تو سیویاں بھی ہوگی، تو چائے بھی ہوگی، تو پان بھی ہوگا، تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دہی بھی ہوگی، تو فلاں چیز بھی ہوگی، تو یہ چیز بھی ہوگی، تو تب جا کے سحری ہوگی۔ کہتے ہیں بھائی سحری کرنی ہے نا، تو سحری کرنی ہے تو عام اگر آپ روز ایک چیز کھاتے تھے تو اب بھی ایک چیز کھائیں، بس مطلب یہ ہے کہ سحری کا مطلب ہے ناشتہ، اور افطاری کا مطلب ہے رات کا کھانا۔ دوپہر کا کھانا آپ اسکپ کر دیں، دوپہر کا کھانا ختم، بس یہ روزہ رکھنا ہے آپ نے۔ اور جو ہم نے روزے کا تصور بنا لیا ہے، یا ہم نے جو ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا اختیار کردہ ہے، شریعت کا نہیں۔ معتدل اور متوازن غذا کھانی چاہیے، اچھی غذا کھائیں، معتدل کھائیں، متوازن کھائیں۔ عام دنوں میں بھی آپ جو ہے وہ کچھ جگہ ایک حصہ خالی چھوڑ دیں آپ، جو ہوا کے لیے ہو، سانس کے لیے ہو، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک کھایا ہے، بس اب ایک لقمے کی بھی گنجائش نہیں، ایسا ہے۔ سحری میں بھی اتنا کھائیں اور افطاری میں بھی اتنا کھائیں کہ پھر سحری کی بھی گنجائش نہ ہو کہ آج رات میں بہت کھا لیا تھا یار، آج تو جی نہیں کر رہا، آج تو دل نہیں کر رہا، پیٹ بھرا ہوا ہے ابھی تک، اور صبح میں اتنا کھا لیا کہ شام تک کہتے ہیں ابھی تک حاجت نہیں ہے، بالکل میں تو مکمل طور پر پیٹ بھرا ہوا ہوں۔ تو نہیں، آپ کو روزہ محسوس ہو نا، کھائیں آپ، لیکن اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ۔ ایسا نہ کھائیں کہ روزے کا تصور ہی مفقود ہو جائے، روزے کا تصور ہی آپ ختم کر دیں، اور پھر سونا نہیں ہے، روزہ رکھ دیا تو بس فجر پڑی اور سو گئے، اور پھر 4 بجے اٹھے، 5 بجے اٹھے، اب جو ہے وہ زور پڑھ لی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد عصر کی اذان ہو گئی تو اب عصر بھی پڑھ لی، بس پھر جو ہے نا وہ روزہ افطار کر لیا، بس روزہ ہو گیا۔ آپ کے جو معمول کے کام کاج ہیں وہ آپ انجام دیتے رہے، اور شب میں عبادت و ریاضت کریں۔ یہاں تراویح کی نماز ہوتی ہے، کتنا روزہ؟ 8 روزہ تراویح، تو اب 8 روزہ جو تراویح پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ فاروق اعظم میں 30 روزہ ہوتی ہے، مکہ میں بھی 30 روزہ ہوتی ہے، خضرہ میں بھی 30 روزہ ہوتی ہے، سب مسجدوں میں 30 روزہ ہوتی ہے۔ یہاں آپ قرآن مجید فرقان حمید کی سماعت کر لیں مکمل، اور پھر آپ جو ہے وہ باقی ظاہر ہے جب دوسری مساجد میں جائیں گے تو آپ کو پورا تو نہیں ملے گا، 8 روز یہاں پڑھیں گے تو وہاں تو آپ کو 8 دنوں میں کئی پارے وہ پڑھ چکے ہوں گے، کم پارے سننے کو ملیں گے، آپ نے تسلی سے سن لیا، یہ آپ کا قیام ہو گیا۔ تراویح پھر اگر آپ وہاں نہیں پڑھ سکیں تو آپ اپنی تراویح کی الگ جماعت کرائیں، سورہ تراویح کی جماعت کرائیں۔ تراویح آپ کے لیے پورے مہینے مسنون ہے، پورے مہینے آپ نے تراویح پڑھنی، ایسا نہیں 3 روز پڑھ لی، 8 روز پڑھ لی، 10 روز پڑھ لی، ختم نہیں۔ یہ تو عبادت ہے نا، تو عبادت آپ کرتے رہیں، اس کو جاری و ساری رکھیں، پھر اجر و ثواب زیادہ ہے تو اجر و ثواب کو آپ حاصل کریں۔ اور ماشاءاللہ بزم غوثیہ کے تحت بھی 17 روزہ یہ بسم اللہ پارک نزد چیبو چوک جو ہے وہ حافظ محمد حذیفہ عامر صدیقی
اور حافظ علی رضا رضوی انصاری یہ ایک تلاوت کریں گے اور ایک جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سماعت کریں گے، تو اچھی بات ہے، سنا جا سکتا ہے۔ گھروں میں بھی آپ کر سکتے ہیں، جو جو حفاظ ہیں وہ حفاظ تلاوت کریں تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے، تراویح جو ہے وہ پڑھائی جا سکتی ہے۔ البتہ افضل احسن مستحسن یہ ہے کہ مسجد میں ادا کی جائے، اور وہ بھی جامع مسجد، یعنی بڑی مسجد میں۔ جو جتنی بڑی مسجد ہے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، جتنی جماعت زیادہ ہوتی ہے اتنا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے لیے بڑے فضائل بیان کیے، اور رمضان کے ویسے ہی فضائل۔ جب رمضان آتا ہے تو فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنان واغلقت ابواب النیران، رمضان داخل ہوا جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب تو ہمیں زیادہ اعمال صالحہ انجام دینے چاہیے، ہر طرف نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے، سب نیکیوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں، سب اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جو ماشاءاللہ سے پہلے سے نیک ہیں ان کے لیے تو زیادہ مواقع ہیں کہ وہ اور کثرت سے اعمال صالحہ کو انجام دیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے یا باغی الخیر یمم واقصد، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے ارادہ کر، آگے بڑھ، تو نیکیوں کے ارادے کرتا جا اور اس کے لیے کوشش کرتا جا، رب ذوالجلال نیکیوں کو تیرے لیے آسان فرماتا جائے۔ اب ہمیں یہ سعادت میسر آئی کہ حضرت قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ کی اقتداء میں نماز تہجد ادا کی، تو وہاں 3 حفاظ پڑھتے، حضرت سے پہلے 2 حفاظ، پھر حضرت تشریف لاتے، پھر حضرت پڑھتے۔ جب ہم نے پڑھا پہلے تو حضرت علیہ رحمہ خود ہی جو ہے وہ تمام تہجد کی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور کئی قرآن مجید کے ختم کیا کرتے، تو ایسے اہتمام کیا جائے۔ اور ہم نے فاروق اعظم میں شروع کیا، کچھ عرصے تک ہوئی، 2 4 6 حضرات ہمارے نوجوان ماشاءاللہ ہوتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ ظاہر ہے جب احباب نہیں ہوں گے تو 1 2 آدمی کیا کریں گے۔ تو اس طرح یہ عبادت کا، ریاضت کا ذوق و شوق ولولہ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ آخری عشرے میں تو کرتے ہیں، احباب ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ نیکی کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھتے، نیکی کو انجام نہ دے، صرف ارادہ کرے۔ من ہم حسنۃ فلم یعملھا کتب اللہ لہ حسنۃ واحدۃ، جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہ کر پایا یا نیکی نہ ہو سکی، تو بھی اللہ تعالیٰ اسے نیکی کا اجر و ثواب عنایت کر دیتا ہے۔ آپ ارادہ تو کریں، تو رب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نیکی کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھ، نیکی کا ارادہ کر، ارادہ تو کر، بھلائی کا ارادہ تو کر، رب تیرے لیے اسباب مہیا فرمائے گا، رب تجھے توفیق عنایت فرمائے گا، اور اگر توفیق نہ ملی تو تیرے لیے تیری نیت پر ہی اجر و ثواب، تجھے تیری نیت پر ہی اجر و ثواب ملے گا، تو ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ کتنی ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے، کتنی خوشخبری کی بات ہے، کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے، کتنا فضل ہے، کتنی عنایت۔ اور فرمایا وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے رک جا، باز آ جا، برائی کو چھوڑ دے، اب تو چھوڑ دے، مقدس مہینہ آ گیا ہے، بابرکت مہینہ آ گیا ہے، عظمتوں والا مہینہ آ گیا ہے، برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، مغفرتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اب تو برائی سے باز آ جا، اب تو رب کی رحمت کی طرف بڑھ جا، عنایتوں کی طرف بڑھ جا، وہ تجھے سرفراز فرما دے گا اپنی رحمتوں سے، وہ اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما دے گا، اپنے فضل کی اور اپنی رحمت کی آغوش میں تجھے لے لے گا، تو آگے تو بڑھ۔
برائی سے کنارہ کشی تو اختیار کر. اتنا کرم تو کتنا عظیم مہینہ آ رہا. اس لیے یہ مبارکباد ہے بزم غوثیہ کے احباب. انہوں نے آپ کو پہلے سے روزوں کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے اکٹھا کیا تاکہ پہلے سے آپ کا ذہن بن جائے. کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، پہلے سے اس کی اہمیت ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، تو پھر ہم بڑے پرتباک طریقے سے اس کا استقبال کرتے ہیں. کہتے ہیں ہاں یہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے، اس کی یہ اہمیت ہے، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ضیف کریم آ رہا، رمضان کریم آ رہا، معزز مہمان آ رہا ہے، ہماری بخشش و مغفرتوں کے تحائف لے کر آ رہا، ہمارے لیے بے شمار تحائف لے کر آ رہا ہے. تو ہمیں بھی بڑی تندئی کے ساتھ، بڑی رغبت و دلچسپی کے ساتھ اس کا استقبال کرنا ہے. نہ صرف استقبال کرنا ہے بلکہ اس کی مہمان نوازی کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اور وہ تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ ہم عبادات کو، ریاضات کو انجام دیں. تو رمضان المبارک کی جو مہمانی کے تقاضے ہیں یا ہماری طرف سے ہم میزبان ہیں نا، جو میزبانی کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے، اور اس کے مہمان ہونے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے. تو ہم نے اپنے مہمان کی، اس کا مطلب ہے پھر صحیح قدر کی اگر ہم نے عبادات کو انجام دیا. تو اس لیے ہمیں اعمال صالحہ کو انجام دینا. اس لیے دوزخ کے دروازے بند اور شیاطین کو جکڑ لیا گیا تاکہ آسانی ہو جائے، سہولت ہو جائے. اتنی رب ذوالجلال کی طرف سے عنایتیں، اور پھر اگر ہم جو ہے وہ غفلت کا ارتکاب کریں. اور یہ جو پروگرام ہے استقبال رمضان کا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت تھی. گو کہ حضور نے ایک دن پہلے کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے حدیث مبارک میں منقول ہے. لیکن حضور نے استقبال کیا نا، استقبال بھی سنت ہے، اور ایک دن پہلے کر لیا جائے تو وہ دوسری سنت ہے. تو استقبال رمضان یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. تو بزم غوثیہ کے احباب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت پر عمل کیا. رمضان کے آنے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کیا اور فرمایا قد اظلکم، تم پر سایہ فگن ہو رہا، تم پر صاحباں کی طرح آ رہا. قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تم پر بڑی برکتوں والا مہینہ آ رہا. تم اب بڑی برکتوں والے مہینے کے سائے میں آ رہے. تمہیں معلوم ہے اب تم کس مہینے کے سائے میں جا رہے ہو؟ برکتوں والے مہینے کے سائے میں جا رہے. فرمایا شہر عظیم، عظمتوں والے مہینے کے سائے میں جا رہے، برکتوں والے مہینے کے سائے میں جا رہے. اور پھر اس مہینے کا بتایا گیا کہ اس میں ایک ایسی شب ہے فی لیلۃ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل شب ہے. وہ شب بھی اس مہینے میں، اس میں رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، دوزخ سے آزادی کا پروانہ بھی ہے. اس میں اتنی رب ذوالجلال کی عنایتیں ہیں کہ وہ عنایتیں کسی اور مہینے میں نہیں. اس لیے جس نے اس مہینے کو پایا اس کے لیے یہ حکم ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. اگر وہ عاقل بالغ ہے، قادر ہے، مقیم ہے، اس پر فرض ہے. مسافر کے لیے اجازت، بیمار کے لیے رخصت. اللہ جل شانہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، تکلیف کا ارادہ نہیں کرتا اللہ. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، تم سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. ولا یرید بکم العسر، تمہیں تکلیف میں، مشقت میں، پریشانی میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا. وہ تو رحیم ہے، کریم ہے، مہربان. وہ تو بخشش و مغفرت بھی کرنا چاہتا ہے اور پھر آسانی بھی پیش نظر رکھتا. کتنا کریم، کتنا مہربان. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں
عبادات کی طرف رخ کریں. اور کسی کو کچھ دینا دلانا ہے نا، وہ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں ہی دیا جائے، رمضان میں ہی سخاوت کے سارے جو ہے وہ معاملے ہوں. اگرچہ حضور علیہ السلام کی سخاوت رمضان میں جوبن پر ہوتی، لیکن رمضان سے پہلے بھی نوازا جائے. اور یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھی جائیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی. خالق جل و علا سے دعا ہے وہ ہم سب کو رمضان المبارک کی عظمتوں کو سمجھنے کی اور اس میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین وما علیہ الا البلاغ المبین.